نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم آخرت میں لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ اور تمہاری گواہی کی تاکید میں تمہارے رسول گواہ بنائے جائیں۔ اس مبارک آیت سے ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ہم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قائم رکھیں اور آپ کے امتی بنے رہیں تو پھر دونوں جہان میں اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں، کیونکہ ہر نعمت اس دار فانی میں فنا ہو جائے گی، صرف ایمان ہمارے ساتھ جائے گا اور پھر ایمان والوں کے وہاں پر بہت ہی مزے ہوں گے اور ہر طرح کی جو کامیابی حاصل ہوگی وہ ایمان کی برکت سے حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نام لکھا رہے، اس کی برکت سے وہاں پر بہت بڑی فضیلت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام تو ہیں سب کے باپ، لیکن دنیا میں جن کی نبوت سب سے پہلے ظاہر فرمائی وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اس لیے حساب و کتاب کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اور فرمائے گا، اے نوح یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہدایت کے اسباق انہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے، ہاں مولا، میں نے اپنی قوم کو تمام زندگی ہدایت و تبلیغ کے اسباق دیے، اب یہ ان کا نصیب ہے کہ چند لوگوں نے مانا، باقی کسی نے بھی نہیں مانا۔ تو اتنی لمبی زندگی، 1000 سال کی عمر اور اس میں 950 سال تبلیغ کے، اور چند لوگوں کے علاوہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ سارا عالم دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کیا واقعی نوح نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ لہٰذا اے نوح اپنے اس فرائض کو انجام دینے پر گواہ پیش کرو۔ گواہ کون ہے تمہارے کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ میری گواہی دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے، مولا یہ صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی تائید میں گواہی دیں گے، اے مولا میرے امتی صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو یہ شان ایمان کی برکت سے ہی تو ظاہر ہو۔ وہاں پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے تو اسی برکت سے تو پیش کیے جائیں گے کہ آپ امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دنیا کے کسی معمولی فائدے کی وجہ سے اس بڑی نعمت کو کھو دیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے میں مومن ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ کہاں پر؟ جہاں مالی معاملات کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر،
کچھ بدعقیدہ اب اللہ کے مقبول بندوں کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں اور سارے دین کا کام کرتے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو غیر مقلد ہیں، وہابی یا بدعقیدہ ہیں، جب ان کی زبانوں پر گستاخی آتی ہے تو وہ نہ حضور کی پرواہ کرتے ہیں، نہ غوث اعظم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پرواہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا لوگوں نے بنا رکھا، غوث اعظم، خواجہ معین الدین، انہوں نے بیٹا دے دیا، انہوں نے یہ کر دیا، سب شرک سب شرک سب شرک۔ اور کہتے کہتے خواجہ صاحب کو بھی کہہ جاتے ہیں، غوث پاک کو بھی، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں۔ کہہ تو گئے، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو کیا اللہ کسی مومن کو اپنا دشمن بنائے گا؟ کہ وہ فرماتا ہے کہ اس سے میری دشمنی ہو گئی، اب جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہو گیا، تو مومن اللہ کا دشمن تو ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان سے نکل گیا، اور جب ایمان سے نکل گیا تو اللہ کا دشمن بنا، سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو ایمان والا، خوب دین کا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کو دور کر دیا کہ دین کا زیادہ کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو دھوکہ مت کھا جانا کہ یہ جنتی بھی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر، جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک شخص میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، گھسا جاتا تھا کافروں کی فوج میں اور دشمنوں کے اوپر وار پہ وار کیا جاتا تھا۔ اس کی اس محنت اور کوشش اور جفا کشی کو دیکھ کر ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعریف کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایسا ہم نے دین کی خاطر لڑنے والا کسی کو نہیں دیکھا جیسے وہ لڑا۔ اچھا وہ دوزخ میں جائے گا؟ ایسا شخص دوزخ میں جائے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ میرے تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی سن کر، میں اس کے پیچھے لگ گیا، دیکھا کافی دیر تک لڑتا رہا اور اس کے چاروں طرف سے دشمنوں نے بھی حملے کیے، کافی زخم لگے، ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور اپنی تلوار اپنے سینے سے لگا کر اس پر زور دیا اور خودکشی کر لی، اور خودکشی اسلام میں حرام۔ اب وہ خودکشی تو ظاہر میں دیکھی ان صحابی نے، لیکن اندر کا کیا معاملہ تھا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ کیا پتہ وہ منافق تھا، صرف نام و نمود کے لیے لڑنے آیا تھا، ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور کچھ مال وال حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، تو کسی نہ کسی دنیاوی غرض سے وہ آیا تھا، اللہ جانتا تھا، اللہ کا رسول جانتا۔ اور پھر ظاہر میں خودکشی بھی حرام ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اور حرام کام کو کوئی حلال سمجھ کے کرے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایمان سے خارج نہیں بھی ہوا تو کم سے کم حرام کام کی وجہ سے اگر اللہ کے یہاں پکڑا گیا تو اللہ کے رسول کی زبان سچی ہو گئی، دوزخ میں تو جائے گا ہی، فرمایا دوسری ہے، دوزخ میں جائے گا۔ وہ شخص آ کر پھر سے کلمہ پڑھا کہ میرے دل میں حضور کے فرمان سے جو اضطراب پیدا ہوا تھا، کہیں میں تو گڑبڑ پہ نہیں آ گیا، فوراً کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ سچ فرما رہے تھے۔ اس کی میں نے یہ حالت دیکھی اور انجام یہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، تمہارے خاتموں کا اعتبار ہے کہ خاتمہ کیسے ہوگا، تو خاتمہ اگر ایمان پر ہے تو ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور وہاں پر جب امتی بنا کر اٹھائے جائیں گے تو پھر شان اعلیٰ ہوگی، اور اگر امتیوں سے نام خارج کر دیا گیا، ایمان سے تعلق نہیں رہا، تو وہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس شخص نے آ کر اس کی خبر دی تو فرمایا اے بلال، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اپنے دین کی مدد جس سے چاہے گا لے لے گا، مگر جنت میں ایمان والا ہی جائے گا۔ تو معلوم ہے دین کی مدد اور خدمت تو کسی سے بھی لے لے گا، جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا جائے گا۔ نہ جانے کتنے ایسے حالات ہیں کہ بہت سے جو ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی دین کی مدد کر دیتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ مدرسے میں لگا دیو اپنے پیسے، یہ فلاں کسی غریب کی مدد کر دینا،
ارے صاحب ہم حج کو بھیجنا چاہتے ہیں کسی کو، تو ہمارے پیسے سے حج کر لے گا؟ بہت سے غیر مسلموں نے ہم سے مسئلے پوچھے، ہم نے کہا مالک بنا دو اسے پیسے کا، پھر وہ مالک ہو جائے گا، اپنے پیسے سے حج کر لے گا، اور ہم نے بھیجا ایسے لوگوں کو۔ تو معلوم ہوا اس دین کی مدد اللہ جس سے چاہے گا لے لے گا، لیکن جنت میں کون جائے گا؟ وہ تو ایمان ہی والا جائے گا۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی قدر بھی کرنا ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے ایمان خراب ہو جائے، کہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے رسول کے پاس بیٹھ کر زور سے مت بولنا، بے ادبی سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو اپنی مقبول بندوں کی۔ فرمایا بے ادبی اگر تم نے کر دی اور جیسے آپس میں زور زور سے باتیں کرتے ہو ایسے تم نے کری، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہوا اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایمان خراب ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہی ایک صاحب کے پاس میں گیا، صاحب یہ بہت پریشان ہیں اور آپ دکان تو بند پڑی ہے، نہ اس میں سامان ہے نہ کچھ ہے، آپ کاروبار الگ کر رہے ہیں، انہیں ضرورت ہے، کئی سال سے بند پڑی ہے، خالی کر دیجیے دکان۔ صاحب اتنے لاکھ روپے لوں گا جب خالی کروں۔ اور جس وقت میں گیا تھا تو قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے، تہجد کے وقت اٹھنے والے تھے، فجر میں اذان پابندی سے دینے والے تھے۔ اول تو میں نے ایسی اپنے طور سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے کہا دیندار آدمی ہے، 5 وقت کی نماز کے پابند، قرآن کے پابند، لاؤ شریعت کا واسطہ دے انہیں تب خالی کرو۔ میں نے کہا قانون شریعت یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہے اگر وہ اپنی ملکیت واپس لینا چاہے تو آپ کو واپس دینا پڑے گا، آپ مطالبہ نہیں رکھیں گے اس کے اوپر۔ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنا سامان وامان سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم دے دے گا وہ، ورنہ آپ کو تو خالی کرنا ہے، کچھ لے نہیں سکتے، آپ لوگے تو اللہ کے پکڑ جاؤ۔ ارے میاں شریعت کو کون مانتا ہے؟ گیا ایمان۔ اب تم لاکھ قرآن پڑھتے رہو، لاکھ تہجد پڑھتے رہو، لاکھ فجر پڑھتے رہو، جب شریعت کو نہیں مانو گے محمد مصطفیٰ کی تو محمد مصطفیٰ تمہیں مومن کیسے مان لے گا؟ اللہ کے قانون کو نہیں مانو گے تو اللہ کا قانون تمہیں ایمان والا کیسے مان لے گا؟ جب تک توبہ نہیں کرے گا پھر آدمی دوبارہ ایمان میں واپس نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں توبہ کی یا نہیں کی، اللہ نے توفیق دے دی ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ چلے گا دنیا سے، جانا سب کو ہے، سارا سامان ہی رکھا رہ جاتا ہے، اور وہاں کی جو کامیابی ہے وہ صرف ایمان کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہے۔ وہاں پر حوض کوثر بھی ہوگا، آپ نے سنا ہے، جس کو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برف سے زیادہ سفید، اور دودھ میں شہد ملا دیا جائے تو ایک میٹھا شربت تیار ہو جاتا ہے، ایسا اس کا شربت، اور جہاں تک نظر جا رہی ہوگی اس کی لمبائی اور چوڑائی، اور ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ وہاں پر برتن رکھے ہوں گے، اور صرف وہ حوض کوثر اللہ نے مجھے اور میرے امتیوں کو دی، میرے امتیوں کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا اس کے پاس سے، کوئی آئے گا تو میں اسے بھگا دوں گا، جاؤ 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 دوسری جگہ جاؤ۔ ان کے حوض الگ رکھے ہوں گے اللہ نے ان کے نبیوں کے پاس، لیکن یہ خاص حوض کوثر جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کو عطا کیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ وہاں اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے؟ کیا اپنے امتیوں کو تو آنے دیں گے، دوسروں کو نہیں آنے دیں گے؟ اتنی بھیڑ میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے آپ کے امتی اور کون نہیں ہے؟ فرمایا جو میرے امتی ہوں گے وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے نورانیت کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں کی پہچان لوں گا یہ ہے میرے امت۔ فرمایا جیسے کالے گھوڑوں میں جو بالکل کالے گھوڑے ہوں، کچھ ایسے گھوڑے آ جائیں جن کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں، تو فرمایا ان گھوڑوں کا مالک پہچان لے گا نہیں پہچان لے گا کہ یہ گھوڑے میرے ہیں، کالے والے دوسروں کے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، کہوں گا آؤ میرے امتیوں۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ ہم وضو کی بھی قدر کریں، نمازوں کی بھی قدر کریں، اور حضور کے امتی ہونے کی بھی قدر کریں، اور اپنے ایمان کی حفاظت رکھیں، اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کے خاطر کہیں اپنی آخرت کو برباد نہ کر دیں۔ اللہ اس برائی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اپنی زبانوں پر اور اپنے ارادوں پر اور اپنے اعمال پر ایسے ہم کنٹرول رکھیں کہ جو جائز اور حلال طریقے ہوں اللہ وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ناجائز جو حرام ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوں، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان والا دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا ایمان والا بنا کر اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت کو ساری دولتوں سے افضل جان کر اس کی زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما. ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں حضور کا امتی بنا کر ہمیں اٹھا. دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما اور دنیاوی ضرورتیں بھی سب اپنے دربار سے پوری فرما. سب طرح کی الجھنیں پریشانیاں بھی دور فرما. سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. پھر سب مخلوق پر رحم و کرم فرما. آمین.